بھائی نے جیسے کہا بتایا آپ سے شیئر کیا کہ آپ کو مطلب کہ آپ کے یہاں 100 سال کی تاریخ ہے جو آپ کو پتہ ہے، اس سے پتہ نہیں اس سے زیادہ بھی آپ کی تاریخ ہے، ایک آپ کے معاشرے کی، ایک بلوچ اور سندھی جو یہاں پہ سالوں سے رہ رہے ہیں، صدیوں سے رہ رہے ہیں، ان کی ایک تاریخ ہے۔ مگر حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو قانونی جو آپ کی معاونت ہے وہ یہ کرنے کے لیے عوامی ورکرز پارٹی کے جو وکلاء حضرات ہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے یہاں مخلص صحافی حضرات ہیں وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صرف اپنے اندر ایک متحرک بنیں، جو گاؤں ہیں ان میں جا کے سجاگی پیدا کریں، کیونکہ ہم مہینے میں ایک مرتبہ آئیں گے، مگر آپ یہاں کے ہیں، لوکل ہیں، جو آپ کے نوجوان پڑھے لکھے ہیں وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ میسیج کنوے کریں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے کام، لوگوں میں سجاگی پیدا کریں اور یہ دیواروں والے چکر میں نہ آئیں، یہ آئیں کہ بھائی جو قانونی حیثیت ہے، جو ہمارے پاس ریونیو کا لکھت میں دیا ہوا ہے کہ یہ نقشہ ہے، یہ اتنے گھر ہیں، یہ اتنے ایکڑ زمین ہمارے گاؤں کی ہے، اتنی قبرستان کی ہے، اتنے جو ہے وہ گاؤں کے ہٹ کے جو قانونی ایک دائرے اختیار میں زمین آتی ہے 500 کچھ فٹ، وہ ہمیں ملنی چاہیے۔ تو اس ایک شعور پیدا کریں، اور ابھی جو کام کرنا ہے، پریکٹیکل کرنا ہے، وہ جو پڑھے لکھے لڑکے ہیں وہ آپ ان کو آگے لائیں، پڑھے لکھے ہیں ان کو یہ ہم جو دوست آتے ہیں آپ کے پاس مہینے میں 6 مہینے کے بعد ہمارے ساتھ وہ اگر رابطے میں رہیں گے تو ان کو وہ وقتاً چیز ملے گی۔ ابھی میرا جو پرسنل وزٹ رہا ہے یہاں پہ 1 مہینہ پہلے بھی میں آیا تھا، میڈم عبیرہ اور یہ سارے، تو ہم نے ابھی تک کوئی مطلب کہ وہ کاغذی کارروائی نہیں کی۔ تو یہ ایک المیہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے ہٹ کے بات کرنی چاہیے، ہمیں ایک ایسا کام کرنا چاہیے جو دکھے بھی، تو وہ اور آپ کی وہ توسط سے ہو سکتا ہے۔ آپ اگر آگے آئیں گے تو یہ دوست جو وکلاء حضرات، جو صحافی حضرات آئے ہیں، وہ آپ کی مدد بالکل کریں گے۔ مہربانی۔ اس مسئلے کے بارے میں تھوڑا سا کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ دیکھیے، یہ مسئلہ جو کہ بحریہ ٹاؤن کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ صرف جو ہے وہ کاٹھور کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کی ہر محنت کش، ہر متوسط طبقے کی آبادی کا مسئلہ ہے۔ یہ ایک منظم طریقہ کار سے ایک پورا جال پھیلایا جا رہا ہے کہ جہاں پر محنت کشوں کو ان کی زمین سے نکال کر بے دخل کر کے اور جو ہے وہ پلاٹوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے اور ان کو فروخت کیا جا رہا ہے، اور یہ پوری ایک اس کی تاریخ ہے۔ یعنی کہ جو ہے وہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کے تحت چلتے ہوئے جب نیو لبرلزم کا پورا سانچہ بنتا ہے تو آپ یہ طے کر لیتے ہیں، یعنی سرمایہ دار یہ طے کر لیتا ہے کہ شہر پہ رہنے کا حق صرف اس کا ہے جو کہ کنزیوم کر سکتا ہے، جو کہ جو ہے وہ پیسہ خرچ کر سکتا ہے، جو اس کی اکانومی کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ اس کو وہ مزدور، وہ کسان جو اس کے لیے کھیتوں پہ کام کیا کرتے تھے، جو اس کی فیکٹریوں میں کام کیا کرتے تھے، وہی مزدور، وہی کسان برے لگنے لگے۔ یہی آبادیاں ہیں جہاں سے نکل کر لوگ جو ہیں وہ آپ کی مزدوری بھی کرتے ہیں، یہی آبادیاں ہیں جہاں سے لوگ نکل کر جو ہے وہ رکشے بھی چلاتے ہیں، یہی آبادیاں ہیں جہاں سے لوگ نکل کر آپ کے گھروں میں مالی کا کام کرتے ہیں، یہی آبادیاں ہیں جن کی سبزیاں آپ جو ہیں روزانہ بازاروں سے خرید کر کھا رہے ہوتے ہیں، یہی لوگ ہیں کہ جن کے مال مویشی کا گوشت آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ہو رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جو سینکڑوں سالوں سے یہاں پر بسنے والے لوگوں کو آپ نکال کر ایک ایسے بھیڑیے کے حوالے جو ہے وہ زمینیں کر رہے ہیں کہ جو اپنے منہ سے یہ کہتا ہے کہ میں رشوت دیتا ہوں اور کام کرا لیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ پاکستان کی ریاست میں جس کی لاٹھی ہوگی اس کی بھینس ہوگی۔ یہ ایک بڑا غلط پریسیڈنٹ جو ہے وہ سیٹ کیا جا رہا ہے، یہ ایک بڑا غلط تاثر دیا جا رہا ہے، باوجود اس کے کہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ قانون، یہ ریاست ایک خاص طبقے کے لیے کام کرتی ہے، ایک خاص جو ہے جسے کہتے ہیں ایجنڈے پہ کام کرتی ہے، یہ رینٹیئر اسٹیٹ کا کام کر رہی ہے۔ لیکن یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جہاں پر آپ مستقل یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر وہ آبادی کہ جو نچلی طبقے سے تعلق رکھتی ہے، کمزور قوموں سے تعلق رکھتی ہے، چھوٹی قوموں سے تعلق رکھتی ہے، اس کے ساتھ زیادتی چلی ہوتی آ رہی ہے۔ آپ نے جو ہے وہ بلوچستان کی ریسورسز مکمل طور پر جو ہے وہ
سی پیک کے حوالے کر دیں, دوسروں کے حوالے کر دیں, ریکوڈک بیچ دیا, اور وہ علاقہ سوئی کا کہ جہاں سے گیس نکلی تھی آج تک وہاں کے لوگ اس گیس کے لیے ترس رہے ہیں. آپ یہی حال یہاں کے بلوچوں کے ساتھ کر رہے ہیں جو سندھ میں بسے ہوئے ہیں سینکڑوں سالوں سے, کہ آپ ان کی زمینوں پر قبضہ کر کے ان کو بے دخل کر رہے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے پاکستان چلے گا؟ اور پھر یہاں پر ایک بڑا اہم سوال آتا ہے کہ پاکستان نام کس کا ہے؟ کیا پاکستان صرف ریسورسز کا نام ہے؟ کیا پاکستان صرف زمین کے ٹکڑوں کا نام ہے؟ وہ لوگ جو یہاں پر بستے ہیں وہ کون ہیں؟ کیا وہ پاکستان نہیں ہے؟ اور اگر وہ پاکستان نہیں ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ شاید آپ تھوڑے وقت کے لیے لوگوں کو بالکل سائڈ پہ لگا دیں, آپ ان کو جو ہے وہ پسماندہ علاقوں میں بھیج دیں, لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ بڑی بڑی جو آپ نے دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں, یہ بڑے بڑے تناور گیٹ جو آپ نے لگا رکھے ہیں جس میں آپ پروٹیکٹڈ ہو کے لوگوں کا استحصال کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں, ایک دن لوگ یہ گیٹ توڑیں گے, ایک دن لوگ یہ دیواریں توڑیں گے. آج نہیں توڑیں گے تو کل توڑیں گے, مگر یہ ہونا ہے. اور اسی لیے میں خاص کر نہ صرف یہ کہ کاٹھور کے علاقے کے, گڈاب کے علاقے کے لوگوں کو, ملیر کے لوگوں کو, کراچی کے لوگوں کو, بلکہ پاکستان کے تمام شہری و دیہی لوگوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس پوری اسٹرگل میں یہ انڈیجینیس رائٹس الائنس کا ساتھ دیں, کاٹھور کے لوگوں کا ساتھ دیں, بحریہ ٹاؤن کے خلاف کھڑے ہوں, کیونکہ آج ان کی باری ہے تو کل آپ کی باری ہوگی. یہ کھیل بہت بھیانک ہے اور اس کے خلاف جتنی جلدی آواز اٹھائی جا سکتی ہے اٹھائی جانی چاہیے. شکریہ.